اور نماز کو مسجد میں باجماعت پڑھنا ہے، علماء سے رابطہ رکھنا ہے، اپنی زندگی کے مسائل ان سے پوچھ کے چلو تاکہ صحیح راستہ ملے، صحیح وہ میں ایک وہ اپنا ہی بیان نکل آیا، کوئی ہندو چلا رہا تھا تو وہ اس کی وجہ سے میں سننے لگا یہ ہندو کو میرے بیان سے، تو اس میں نے بات کی کہ اپنے جھگڑے اپنی آپس میں بیٹھ کے طے کر لیا کرو، کسی بڑے کو ساتھ بٹھا کے، جیسے وہاں پٹھانوں میں جرگا ہوتا ہے، یہاں پنچایت ہوتی ہے، تو اس طرح کر لو، عدالتوں میں نہ جاؤ۔ تو وہ تبصرہ کرنے لگا، اے مولوی وکیلاں دی روزی تے لت مار رہے۔ کسی بھی ملک کی تباہی بھوک سے نہیں آتی، ظلم سے آتی۔ کوئی قوم اس لیے تباہ نہیں ہوئی کہ ان کے پاس روٹی ختم ہو گئی، جتنی قومیں تباہ ہیں، جتنے آج تباہ ہو رہے ہیں، ظلم کے پیچھے۔ عدل جب مٹ جاتا ہے، عدل ریڑھ کی ہڈی ہے، جب یہ مٹتا ہے تو پوری قوم مٹ جاتی ہے۔ اور میرا ملک تھوک کے لحاظ سے ظلم سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کوئی عدل کی فضا قائم کر دے، اور اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے ہم سے راضی ہو جائے۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بہت تکلیف میں کام نہیں چھوڑتے تھے، تو ایک دن ان کے سیکرٹری نے کہا، پاکستان بننے کے بعد کی بات، کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں، آپ پھر اتنا کام کرتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ٹی بی تھی نا، تو ٹی بی کا تو کوئی علاج کوئی نہیں تھا، تو وہ تو انگریزی بولتے تھے، کہنے کہ دیکھو میں یہ چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس حاضر ہوں تو اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح، ویل ڈن، ویل ڈن مسٹر جناح، ویل ڈن۔ ہم بھی جب مریں تو اللہ کہے شاباش میرے بندے، بہت اچھا کر کے آئے۔ اور جب اللہ موقع دے تبلیغ میں 3 دن لگانا شروع کر دو، میں 4 مہینے بھی نہیں کہتا، چلہ بھی نہیں کہتا، صرف 3 دن کہتا ہوں، لیکن باقاعدگی سے چلتے رہو تو انشاءاللہ پوری زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کرو، خاوند بیوی میں کوئی جھگڑا ٹکراؤ ہے تو یہ ایسا بڑا عمل ہے، اگر یہ صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے، جیسے نماز پہ معاف ہوتے ہیں۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہو اور صلح کر لیں تو ان دونوں کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سارے بھائی نیت کرتے اس پڑھو بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ جی یہ سارے جو بچے دورہ حدیث میں ہیں ان سب کو میری طرف سے اجازت حدیث ہے، اللہ برکت دے، قبول فرمائے۔ اس میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ نیت کے بغیر عمل کی کوئی قیمت نہیں، اور نیت ایسی چیز ہے، مولانا الیاس صاحب نے اس کے لیے جو لفظ منتخب کیا تصحیح نیت، 5واں نمبر تبلیغ کا، اخلاص سے نیت نہیں کہا، تصحیح نیت۔ تصحیح ہے باب تفعیل جس میں تکرار ہوتا ہے، کہ تصحیح کے لفظ میں اشارہ ہے کہ نیت بار بار خراب ہوگی اور اسے بار بار ٹھیک کرنا ہے۔ تصحیح نیت، کیا باریک بین ہستی سے ہو۔ ہم عام طور پر اخلاص سے نیت کہتے ہیں، اخلاص تو دعویٰ ہو جاتا ہے، تصحیح میں دعویٰ نہیں ہے، تو میں اپنی نیت کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ اور سب سے باریک عمل ہے یہ نیت کی سے، چونکہ کسی کو نہیں پتہ سوائے اللہ کی۔ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اس کی تو نیت خراب، اور کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میری نیت ٹھیک۔ یہ موت پہ ہی راز کھلے گا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا تھا
کہ میں واہ واہ کے لیے کر رہا تھا۔ تو کسی کو دیکھ کر کہنا کہ یہ تو پیسے کے لیے کر رہا ہے، شہرت کے لیے کر، جیسے مجھے بہت سارے مولوی فتوے لگاتے ہیں یہ تو شہرت کے لیے کر رہا ہے، اپنے حافظے کا روب جتلاتا ہے، نسب نامے پڑھتا ہے، ایسی قسم کی مجھے تعریفیں، ایسی تعریفیں بھی میری ہوتی رہتی ہیں۔ یہ امر میں چپ کر کے ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، تو لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رطب و یابس کٹھا نہ ہو، اچھے کہنے والے برا کہنے والے نہ ہوں۔ نبیوں کو نہیں چھوڑا لوگوں نے، ہمارے نبی کو کیا کہا؟ ساحر مجنون، اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مجنون، ایک شاعر، ایک مجنون، ساحر کذاب، جادوگر اور جھوٹا۔ تو کسی پر شک نہیں کرنا چاہیے اور اپنے اوپر کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اتنا باریک عمل ہے کہ جو صرف موت پہ جا کے یہ راز کھلے گا کہ اللہ تیرے لیے۔ اس لیے میں تنہائی میں بہت روتا ہوں کہ آپ سب کے لیے میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے آئے بیٹھے، لیکن یہاں بیٹھنے والا قسم نہیں کھا سکتا کہ وہ اللہ کے لیے بات کر رہا ہے۔ پتہ نہیں اپنی واہ واہ کے لیے کر رہا ہے، یہ مولوی آدم کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ میں ان کی والدہ کی تعزیت کی جائے، اس لیے اس کا کچھ دعویٰ نہیں۔ یہاں آنے کے بعد کوئی دعویٰ نہیں۔ یوسف بن حسین ایک بہت بڑے محدث گزرے اور بہت بڑے خطیب گزرے، موت کا وقت آیا تو رونے لگے، یا اللہ ایک میرے پاس دیانت ہے، ایک میرے پاس خیانت ہے۔ دیانت تو یہ ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان ہے کہ میں نے انہیں تیرا پیغام صحیح صحیح سنایا ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں، اور ایک میری خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان ہے کہ میں تیرے حق میں خیانت کرتا رہا ہوں، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دے۔ اور روتے ہوئے انتقال ہو گیا۔ خواب میں اپنے ایک ساتھی کو ملے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھے کھڑا کیا اور پوچھا یوسف موت کے وقت کیا کہا تھا تم نے؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ میں نے یہ کہا تھا، ایک دیانت ہے کہ لوگوں کو تیرا پیغام صحیح پہنچائے، ایک خیانت ہے کہ تیرے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں رکھا۔ کہا یوسف تیرا یہ ایک بول مجھے اتنا پسند آیا کہ چل جنت میں چلا گیا۔ نہ ان کی حدیث کا ذکر کیا، نہ ان کی تصوف کا ذکر کیا، نہ ان کے مواعظ کا، نہ تیرا یہ بول مجھے پسند آ گیا تو میں نے تجھے معاف کیا۔ تو یہ جڑ ہے، یہ نیت نوا سے ہے۔ نوا گٹھلی کو کہتے ہیں، گٹھلی کے بغیر درخت وجود میں نہیں آتا۔ یہ حنفیوں نے تھوڑی سی وہ نکالی شک کہ بھائی چلو اجر نہیں ملتا پر عمل ہو جاتا ہے، لیکن میں امام شافعی کے ساتھ عمل بھی نہیں ہوتا، اجر بھی نہیں ہوتا۔ اب میں ذمہ دار ہوں، گٹھلی کے بغیر درخت اگا سکتا ہوں؟ آموں کے باغ ہیں تو پھو کر کے آم کا بوٹا کٹ سکنا، گٹھلی کے بغیر تو درخت نہیں ہوتا۔ نوا کا مادہ، نیت کا مادہ نوا سے ہے، نوا گٹھلی کو کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ نیت کے بغیر وجود نہیں ہو سکتا۔ باقی اللہ کرے حناف کی بات صحیح ہو کہ کم از کم حاضری تو ہو جائے، لہذا میں ان کے ساتھ ہوں، عقلاً میں امام شافعی کے ساتھ، عقیدتاً ان کے ساتھ۔ تو اپنی نیت کو تصحیح ہر وقت ٹھیک کرنا، ہر وقت ٹھیک کرنا۔ ایک لمحے میں تو ہاتھوں سے نکل جاتی، ایک لمحے میں، تو لہذا ہر وقت تصحیح 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 تصحیح، یہاں تک کہ موت آئے اور ہم اپنی نیت ٹھیک کرتے کرتے اللہ کے پاس چلے جائیں۔ آج شیطان بھی مرا، پہلا آسمان مر گیا، ٹوٹ گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے مر گئے، نہ کبھی مرنے والے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے اور ہم 4 فرشتے، باقی سب مر گئے۔ تو میرا اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو مار دے۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبریل و میکائیل کو تو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت
فقد كتبت الموت على من كان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یہ جبریل میکائیل تو نہ مریں، ان کو بچا لے، باقی سب کو مار دے۔ تو اللہ کہے گا اسکت، فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہے۔ اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو میرا حبیب تھا، میں نے اس سے بھی موت کا پیالہ پلا دیا، تو یہ تو ان کے خادم نوکر ہیں، مار دو۔ جبریل گرے گا، میکائیل گرے گا، پھر پوچھے گا کون باقی، اللہ پوچھے گا کون باقی، تو کہے گا 4 فرشتے عرش کے 2 ہم، تو اللہ کہے گا یہ چاروں کو موت دے دے، تو چارے مریں گے اور اللہ کا عرش خود ہی بخود کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی، کہے گا یا اللہ اب تو بس ہم دونوں باقی ہیں، تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، تو اسرافیل پانی دیں، ایسے سور جو پھونک رہا تھا اسرافیل، وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور اس طرح جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا۔ اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی، لے بھئی ہن میری واری لگ گئی، سارے نو مارن والے انہوں پتہ لگ جائے گا موت کی ہوندی، تو وہ کہے گا، اللہ پائے گا کون باقی، تو کہے گا یا اللہ میں باقی، اللہ کہے گا موت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو اسرائیل ایسی چیخ مارے گا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جائیں گے، ایسی چیخ مارے گا اور مر جائے گا، اور میرا اللہ شہنشاہ، احد، صمد، رحمان، رحیم، الملک، القدوس، السلام، رب السماوات والارض، کل کائنات کا اکیلا احد صمد شہنشاہ اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، وہ کہے گا اللہ اکبر، من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی ہوگا تو آئے گا۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر تیسری دفعہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ۔ پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں، تو کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے احد صمد قادر مقتدر کی حکومت ہے۔ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی اور میں نے مٹائی اور میں ہی اٹھاؤں گا۔ میرے بچوں بچیوں، اس دن کے لیے تیاری کرو جب قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، جب ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا نہیں، باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا نہیں، بیوی کہے گی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، خاوند کہے گا میں تمہیں پہچانتا نہیں، بھائی کہیں گے تو میرا کچھ لگتا نہیں، دوست کہیں گے ہم تو کبھی دنیا میں ملے نہ تھے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ شَأْنٌ یغنیہ، ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا،
کہ آج ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہیں IU کی ڈگری نہیں ملی، آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے۔ آج کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑے افسر بن گئے، بڑے تاجر بن گئے، آج کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت دینے والا ہے۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم آزاد، سنو آپ کو عجیب بات سنو، آپ کو عجیب لگے گی، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے، ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے۔ جب اللہ راضی ہو کے موت دے تو آج تم آزاد ہو، چھٹی۔ پاس ہونا فیل ہونے کا کیا مطلب ہے اس دن؟ قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کا عرش آئے گا، جب اللہ کا عرش آئے گا نا، تو ایک دفعہ ہم سب پھر بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، مرد عورت قبروں سے ننگے اٹھیں گے، ننگے۔ سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر ہمارے نبی کو کپڑے پہنائے گا، پھر سارے نبیوں کو کپڑے پہنائے گا، پھر اذان دینے والے مؤذن کو اللہ کپڑے پہنائے گا۔ ان چار کے بعد جس مرد عورت کو چاہے گا پہنائے گا، ورنہ سب ننگے کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ کا عرش آئے گا، اس کی ہیبت سے سارے مرد عورت بے ہوش ہو کے پھر گر جائیں گے۔ اس بے ہوشی سے کب اٹھیں گے یہ ٹائم پیریڈ میرے نبی نے نہیں بتایا، لیکن میرے نبی نے کہا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، میں اٹھ کے دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔ اس کے بعد میرا اللہ حساب کا اعلان کرے گا، اور میرے بچوں بچیوں، میرے بھائیوں بہنوں، سب سے خوفناک گھڑی ہوگی جب اللہ کہے گا طارق جمیل کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا زینب کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا عبدالجبار کو پیش کیا جائے، جب اللہ کہے گا سلمہ کو پیش کیا جائے۔ یہ وہ وقت ہوگا، موت ہوتی تو میں مر جاتا، موت ہوتی تو ہر بڑے سے بڑا جنید بغدادی مر جاتا، کہ اس کی ہیبت کے سامنے ہر شے زیرو نظر آئے گی، اور یہ ایسے کانپتا ہوا آئے گا اللہ کے ترازو کے سامنے۔ ادھر جنت مہک رہی، ادھر جہنم بھڑک رہی، ادھر پل صراط ڈول رہا، ادھر ترازو سامنے ہے جس میں آج سونا چاندی نہیں تولا جائے گا، آج عمل تولا جائے گا۔ آج ہم انسانوں کو تولتے ہیں چیزوں پر، مال پر، تجارتوں پر، گاڑیوں پر، گھروں پر، میرا اللہ تولے گا عمل پر، تقوی پر، زہد پر، توکل پر، سخاوت پر، عبادت پر، اخلاق پر میرا اللہ تولے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا اعطیتک خولتک وانعمت علیک، میں نے تمہیں کراچی میں جو دیا تھا آج بتاؤ کیا کیا ہے۔ وہ پھر اللہ کہے گا ڈالو ڈالو، اچھے برے کو ڈالو، سیدھے ہاتھ پہ ڈالا جائے گا نیکیوں کو، برے ہاتھ پہ گناہوں کو۔ تو آج عمل تولے جا رہے ہیں، اور ایک عمل جو آج پوری دنیا سے نکل گیا ہے، اچھے اخلاق، محبت، درگزر، معافی، تواضع، جھک جانا، سہ جانا، پی جانا، معاف کر دینا۔ ایک آدمی کا عمل تولا جائے گا، اور وہ ایسے ہو رہا ہے، یہ مجھے دیکھو یوں ہو رہا ہے، کبھی یہ ڈول نیچے ہو جاتا ہے، کبھی یہ نیچے ہو جاتا ہے۔ جب یہ نیچے ہوتا ہے تو ادھر نیکیاں ہیں تو تھوڑا سا اس کو سانس آتا ہے، جب یہ نیچے ہوتا ہے تو اس کا سانس اٹک جاتا ہے کہ مر گیا، جہنم۔ تو یوں ترازو ہو رہا ہے کہ ایک بادل آئے گا، بادل، اور آ کر اس کے رائٹ سائڈ کے ترازو میں آ کر جو بیٹھے گا تو وہ ایسے ہو جائے گا، اور اس کا وزن رائٹ والا ہیوی ہو جائے گا، تو اللہ کا اعلان ہوگا کامیاب کامیاب، جنت کا پروانہ دے دو۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، کہا جی میرا بیوی سے جھگڑا رہتا ہے، بہت سخت ہو جاتا ہے، مجھے کوئی تعویذ دیں۔ میں کہا یار میں تعویذ والا پیر کوئی نہیں ہاں،
لیکن ایک بات سن لو، بیوی پہ تعویذ اثر نہیں کرتا، جو مرضی تو لکھو۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ جو بیٹھے ہیں نا عامل، یہاں بھی بہت ہیں، ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ سب فراڈی ہیں۔ نہ اپنا وقت ضائع کرو، نہ پیسے ضائع کرو۔ میرے اوپر سایہ ہو گیا ہے، میرے اوپر جن ہو گیا ہوا ہے، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا۔ ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے آخری 2 صورتیں ہر جادو کا توڑ ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ پڑھو، کوئی جادو نہیں رہے گا۔ جادوگر اتنے بات کہنے پہ ہر ایک تے پھوکے ماری جاندے ہیں، اتنے 1000 دفعہ اے پڑھو، ایک ہانڈی لے آؤ، ہانڈی دے پھر تھوڑے وال پاواں گے، پھر اے کریں گے، پھر انہوں دم کریں گے، پھر انہوں زمینی دباواں گے۔ اے الو کے پٹھے ہیں سارے، اور آپ بے وقوف ہو سارے جو ان کے پاس جاتے ہو۔ جس کو رب نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت دی ہو، وہ اس کو پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، اس لئے جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنے لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں۔ دیکھو میرے نبی کا وظیفہ سنو۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے۔ آپ سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ رزق حلال اللہ دے، کھلا دے۔ سوشل میڈیا دیکھو، وہ کتنے وظیفے بتا رہے ہیں، اور میں نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں، سب کر سکتے ہو۔ آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، با وضو رہا کر، تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ بتاؤ کوئی زور لگتا ہے؟ میں پچھلے 30 سال سے باوضو رہتا ہوں۔ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی، سوتا بھی وضو کے ساتھ، اور جب وضو میرا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی ہے، خالی خالی پن محسوس ہوتا ہے۔ وضو والے سے شیطان ڈرتا ہے۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس آیا، آپ نے فرمایا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی 15 ہیں 15۔ تو آپ نے فرمایا کون کون؟ کا پہلا نمبر تو تہاڈا ہی ہے، پہلے دشمن تو میرے آپ ہیں۔ پھر اس نے کہا وہ مومن اور مومنہ جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وضو کر کے سو، موت آئی شہید مرو گے۔ وضو کر کے سو، وہ ایک فرشتہ ساری رات آپ کے لیے تسبیح پڑھتا رہے۔ وضو کی عادت ڈالو، شیطان آپ سے ڈرے گا۔ کتنا آسان وظیفہ میرے نبی نے بتایا۔ تو آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی، تو میں نے اس سے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے کھلا دیا کرو اپنے ہاتھ سے۔ کہا اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو دیکھ لوں کیا ہوگا۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا حال چال پوچھنے۔ میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں کہا الو دے پٹھے، کمزور نہ لڑدیں تینوں شرم نہیں ہوندی؟ اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر سے ملنے، تو لے کر آیا بیوی کی شکایت کہ وہ مجھ سے بہت لڑتی ہے۔ آگے دیکھا تو ادھر بھی بیگم نے چڑھائی کی ہوئی تھی، عمر جیسی شخصیت، وہ چھوٹے چھوٹے گھر، آواز باہر جا رہی۔ وہ تھوڑی دیر سنتا رہا، کرنے لگا تو میرے کو بھی چوکھا کام ہے۔ وہ پیچھے مڑنے لگا، حضرت عمر کی نظر پڑ گئی۔ وہ بھائی خیریت کیسے آئے تھے؟ کہا جی جس کام واسطے آیا سی ادھر اتنے بھی ڈھیر سارا ہو رہا ہے، میں تانوں کی دساں۔ یعنی کیا ہے؟ کہا میری بیوی میں اس سے بہت لڑتی ہے۔ تو میں نے دیکھا آپ تو امیر المومنین، اتنی ہیبت تھی۔ نائی ان کے داڑھی کا خط بنا رہا تھا، ان کو چھینک آئی حضرت عمر کو، تو نائی کا پیشاب نکل گیا روب سے۔ تو وہ کہنے لگے آپ تو اتنے روب والے آدمی ہیں، اور وہ بیوی آپ کو کیا سنا رہی تھی؟ کہ دیکھو میرے پیارے، اس نے میرے بچوں کو پیٹ میں پالا، 9 مہینے اس کی تکلیف اٹھائی، اور ایک نہیں جتنے بچے پیدا ہوئے۔ یہ تکلیف جو عورت پہ گزرتی ہے وہ ہم تو نہیں جان سکتے۔ پھر اسے ان کو دودھ پلایا، پھر وہ میرے کپڑے دھوتی ہے، پھر وہ میرے لیے کھانا بناتی، پھر وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ تو اگر تھوڑا بہت وہ بول پڑے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ میں نے کہا جا، کھانے کا وقت تھا دوپہر کا، اس کو لقمہ کھلا پھر مجھے بتا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا، کہا مولانا صاحب وہ تو عجب ہی ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے کھلا رہے گا، اور کہنے لگی کس نے پٹی پڑھائی ہے تمہیں؟ تو خود تو نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا مجھے مولوی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی۔ تو اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور انہوں نے کہا اللہ مولوی طارق جمیل کو اور اس کے بچوں کو زندگی دے جس نے تمہیں انسان بنا دیا۔ اچھا، ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے رنگڑ، یہ بہت ہی کڑوے ہوتے ہیں،
جیسے کریلا نہیں کڑوا ہوتا، ایسے وہ بائی نیچر کڑوے ہوتے ہیں. تو ایک ہمارے تو جماعت میں میرے ساتھ وقت لگاتے رہے مسلسل. اچھا میں یہ گھر کی زندگی بتاتا ہوں، عام طور پر علماء نہیں بتاتے، صرف عبادت پہ اٹک جاتے ہیں. تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا، آگے ان کی بیگم نے اٹھایا. کون بول رہا ہے؟ رنگڑی میں. میں نے کہا طارق جمیل بول رہا ہوں. اچھا. میں نے کہا صدیق بھائی کدھر ہیں؟ باہر گیا ہے. میں نے کہا بتا دینا اس کو میں نے فون کیا تھا. کچھ عرصے بعد اس کا فون آ گیا صدیق بھائی، اور ہنستا جا رہا. میں نے کہا کیا ہوا بھائی صدیق؟ کب میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا کہ وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا؟ کب ہوئی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. کہنے لگے. میں نے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہا نہیں. تو کیسے؟ کہتا ہے بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال. کہا 27 سال میں کبھی مسکرا کے بولا ہے میرے ساتھ؟ تو کہنے لگا میں سر کو جانے لگا کہ واقعی میں تو کبھی بھی اس کے ساتھ ہنس کے نہیں بولا تھا. میں نے جب 1999 میں شروع کیا حسنین کو کہ میرے سامنے 3 چیزیں تھیں. ایک ان کا علمی رسوخ ہو جس کے لیے عربی کا سمجھنا بہت ضروری تھے. تو عربیت ایک چابی ہے، دینے والا تو آتا ہے. دوسری میری تمنا تھی کہ ٹھیک ہے اخلاق اچھے. آپ سے پہلے جتنے بچے یہاں سے نکلے ان سب کی میں نے تعریف سنی لوگوں سے. اور ایک چیز جو میں اضافی طور پر اس کی زبردستی پابندی کرواتا رہا کہ صاف ستھرے رہو، خوش لباس رہو. تو مجھے یہ ساری چیزیں وصول ہوں کہ یہ آپ کے بچے دور سے پہچانے جاتے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ 24 گھنٹے کی زندگی میں بھائیو جھوٹ خاص طور پر زندگی سے ہم نکال دیں. جھوٹ نہ بول اور ایک کسی کو دھوکہ نہ دے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا، 2 نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تم جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں. ظلم و زیادتی سے اللہ کا غضب حرکت میں آ جاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا من آذا ذمیا فقد آذانی، جس نے کسی غیر مسلم کو بھی دکھ پہنچایا تو اس نے مجھے دکھ پہنچایا. جس نے کسی غیر مسلم کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا. میرے نبی نے تو اپنے ساتھ رہنے غیر مسلموں کے ساتھ اتنی رحمت للعالمین کا ثبوت دی. ہم ان کے برتن بھی الگ کرتے اور برتن کو آل لگانے میں کہ دھو، برتن دھو کے لاؤ. اتنی نفرت کا اظہار. بھائیو محبت سے اپنے کاروبار میں ہو سچ بولو، صحیح تولو، وعدہ خلافی نہ کرو، وعدے سے پھرو مت، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو فراڈ نہ کرو. بازار کا دین سچائی ہے، صحیح تولنا ہے اور دھوکہ نہ دینا ہے. گھر کا دین ماں باپ زندہ ہیں ان کے پیر دھو لو، ان کی دعائیں لے لو. گھر والے ہو اپنی بیوی سے حسن سلوک کرو، گالی دینا، تانے دینا، طنز بولیاں، اپنے گھروں کو آگ نہ لگاؤ. ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ماں باپ کو اپنا مقام دو، بیوی کو اپنا مقام. ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، درد سے کہہ رہا ہوں ظالم ہے. ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، چاہے دیندار کہلاتے ہوں، چاہے دنیا دار کہلاتے ہوں، چاہے پڑھے لکھے کہلاتے ہوں، چاہے ان پڑھ کہلاتے ہوں. ظلم ہے. میں کہاں سے اس کی تعویل کروں؟ اگر ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہے اپنی بیوی کو بچاؤ. اور کہیں بیویاں ایسی زوردار ہیں کہ وہ گھر کو آگ لگانے پر آئی ہوتی ہیں، اگر بیوی زیادتی کرے تو ماں باپ کو بچاؤ. یہ تمہارا کام بیچ میں ایک پل بننا ہے، دونوں رشتوں کو جوڑنا ہے. جس طرف بہنوں کی طرف سے زیادتی ہے بیوی کو بچاؤ، بیوی کی طرف سے اپنے دوسرے رشتوں کو بچاؤ. ہم اس میں افراط ہوتا یعنی کمی زیادتی کا شکار ہیں. کچھ ماں باپ کے پریشر میں بیویوں پر ظلم ڈھا دیتے اور کچھ بیویوں کے پریشر میں ماں باپ کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہ دونوں انسانیت سے دور کی چیزیں ہیں. بھائیو اپنے نبی کی زندگی پڑھو. اللہ میرے نبی کی ایک حدیث سناؤں. میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے والے لوگ ہیں نا یہ بڑے اچھے ہیں. ان کے گھر میں جب کسی کی ڈولی اترے نا تو اسے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ماں باپ کے گھر ہی آ گئی. یہ چند دن پہلے میں نے حدیث پڑھی تو مجھے بڑا مزہ آیا کہ میرا تو مستقل مضمون میں بیان کرتا رہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے انصار ہیں مدینے والے، ان کے گھر میں کسی کی ڈولی آ جائے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے اس کو اپنے ماں باپ اور ساس سسر میں کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا کہ یہ ایسے اچھے اخلاق کے لوگ. چلو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ نفرت تو نہ ہو، لگائی بجھائی لڑائی جھگڑے
طلاقوں کی شرح بڑھ چکی ہے صرف زبان کی بدتمیزی پر، صرف زبان کی بدتمیزی پر، صرف زبان کی بدتمیزی پر طلاقوں کی شرح بڑھ چکی۔ بھائیو، اپنے اخلاق سے، اپنے اخلاق سے اپنے رشتوں کو جیتو۔ ماں باپ کا دل جیتنا ہے، بہن بھائیوں کا دل جیتنا ہے، اپنی بیوی کا دل جیتنا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ بیوی کے ذمہ خامن کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ، ساس سسر کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ میرے رب کی قسم، تم چپ رہنا سیکھ لو، عزت تمہارے قدموں میں آ کے گرے گی۔ جواب نہ دو، چپ ہو جاؤ، اللہ عزت تمہارے قدموں پہ لا کے کھڑا کر، تمہارے قدموں میں آ کے اللہ عزت کو گرائے گا۔ اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، ان کو ٹائم دو، پھر یہ ساری زندگی تمہارے غلام بنے گے۔ 3 سال کے بچے کو اسکول میں دھکا دے دیا، آیا تو ٹیوشن والے کے پاس بھیج دیا، اور خود اپنے مزے کیے، تو یہ اولاد کبھی تمہاری نہیں ہوگی۔ انہیں ٹائم دو، اور اولاد کی خواہشات کا خیال کرو۔ ان پر ایسے ماں باپ ہونے کی ایسی دھونس مت جماؤ۔ آج کل اولاد نافرمان ہے، آدھا قصور ماں باپ کا ہے، آدھا اولاد کا ہے، کہ یہ وہ شفقت اور وہ محبت اور وہ ٹائم نہیں دیتے، اس سے آگے بات خراب ہو جاتی۔ اور ایک بڑا حساس موضوع ہے، رشتے ناتوں میں اولاد کی رعایت کرو، اپنی اولاد کی پسند ناپسند کا خیال کرو، ان پر مسلط مت کرو۔ اولاد سے کہتا ہوں، کورٹ کی شادیاں نہ کرو، عشق معشوقی کی شادیاں نہ کرو، یہ 99.9% ناکام ہو جاتی ہیں۔ زندگی اور چیز ہے، عشق معشوقی اور چیز۔ اپنے ماں باپ کی دعائیں برکتیں لے کر شادی کرو۔ لیکن ماں باپ سے کہتا ہوں، اگر کہیں بچی کہہ دے میں نے نہیں کرنی یہاں، تو اللہ کے واسطے اس کی رعایت کرو، اس کو گائے بھینس نہ بناؤ کہ جس قلعے نال مرضی جا کے بن چھڑو۔ انسان ہے، جانور نہیں ہے، انسان۔ زندگی جس نے گزارنی اس کی رعایت کرو، اس کی رعایت کرو۔ اولاد سے کہتا ہوں، ایسے لو میرج اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہلاکت اور تباہی کا راستہ۔ میں قربان جاؤں میرے نبی کہ صاحبزادی جنت کی عورتوں کی سردار کا رشتہ آسمان پہ طے ہو چکا ہے کہ علی کے ساتھ کیا جائے گا۔ خبر آ چکی، جبریل آ چکے ہیں کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے، اور حضرت علی رشتے کا پیغام لے کر آئے، اور آپ فرما رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں نہیں کی کہ انشاءاللہ، ہاں تو ہو چکی ہے، انشاءاللہ ہاں کیوں نہیں کی، ہاں ہو چکی۔ آپ کو سبق سکھانے کے، ہمیں شریعت سکھانے کی۔ گھر تشریف لے گئے، فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دیں، اللہ۔ جب جبریل آ کے بتا چکے ہیں کہ یہ رشتہ ہو چکا ہے آسمانوں پر، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فاطمہ علی کا کے ہاتھ میں دی جائے گی، پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ ہمیں سکھانے کی کہ کتنی بچیاں سسک کے زندگی گزار دیتی ہیں، ماں پیو زبردستی کر دیتے، کتنے بچے سسک کے زندگی گزار دیتے ہیں کہ ماں باپ زبردستی کر دیتے۔ بھائیو، اللہ کے واسطے شریعت پڑھو، دین پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا تھا، کیا خیر؟ آج کل کی شریف بچی بیچاری چپ کر کے کہتی ٹھیک ہے جی میں ماں پیو دی مرضی۔ تو فاطمہ جیسی ہستی کو تصور کر سکتا ہے، کہیں گی نہیں، وہاں سے اقرار ہی تھا، لیکن ہمیں پیغام دینا تھا، سکھانا تھا کہ یا رسول اللہ جیسے علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ، پھر لوگوں کو بلاؤ، پھر آپ نے نکاح پڑھایا، پھر رخصتی ہوئی، بلا کر آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑو اور یوں علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک۔ اور پھر فرمایا فاطمہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ آئیو اللہ کے واسطے اپنی قومی زندگی سے نکلو، رواجی زندگی سے نکلو، پنجاب کی زندگی، پٹھانوں کی زندگی، بلوچوں کی زندگی، سندھیوں کی زندگی، یہ بت ہیں، ان کو توڑ کے نبوت والی زندگی، نبوت والی زندگی، نبوت والی زندگی وہ اختیار کریں گے۔ ہماری عورتوں بھی سکھی، ہمارے مرد بھی سکھی، ہماری اولاد بھی سکھی۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا اس کی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ تو آپ بھائیو، ایک تو جہاں مرکز ہے اسماعیل وہاں جایا کرو، جمعرات کو آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کے پاس مسجد میں جماعت آ جائے، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مہینے میں 3 دن جایا کرو، اس سے آپ کو انشاءاللہ راستہ ملے گا۔ اور دعا سے پہلے اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو، مستورات میں کوئی کسی سے لڑی ہوئی ہے یا آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو، تو کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مر جانے والی جگہ پہ کیا لڑائیاں، معاف کر، معاف کر، معاف کر، اللہ پہ چھوڑ دو۔ اپنے نبی کے ایک حدیث سنا کے دعا کرتے، آپ نے فرمایا مدینے والوں سے، مدینے والوں میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ کہا ہم تلوار اٹھائیں گے، حق لیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس سے اچھی چیز بتاؤں کرو گے؟ کہا جی کیا؟ کہا حق کے لیے لڑائی نہ لڑنا، چھوڑ دینا،
اور حوض کوثر پہ آ جانا، سارے پورے کروا دوں سر۔ اب یہ وعدہ مدینے والوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ وعدہ ہر اس امتی کے ساتھ ہے جو جھگڑے سے بچنے کے لیے حق چھوڑ دے۔ اپنا حق لو، کوشش کرو، لیکن اگر لڑائی کی شکل ہے واپس ہو جاؤ کہ یا رسول اللہ آپ کے حوالے۔ آپ نے مدینے والوں میں ہمیں بھی شامل کیا، جس کا حق مارا جائے اور لڑے نہیں، چھوڑ دے، صبر کر جائے، میرے